بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. قرآن شروع کرنے لگے تو اس سے پہلے جو ہے ہم کچھ احادیث دیکھیں گے قرآن کی اہمیت کے بارے میں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. ارذل العمر کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسی عمر جس میں انسان کو یاد نہ ہو کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، یا جو بہت زیادہ بڑھاپے والی عمر ہوتی ہے. تو سیدنا ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے. اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا. ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا. یعنی ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، ہم انسان ہیں، چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، بڑے ہو کر بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی ارذل العمر کی طرف چلے جاتے ہیں، حقیر ترین عمر، کہ جس میں ہم بچوں کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں، جس میں اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، جس میں نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا. تو آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اس عمر کی طرف نہ جائیں تو قرآن کو کثرت سے پڑھنا ہے. کیونکہ جب آیات پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں تو اور زیادہ دل چاہتا ہے. امام مالک سے روایت ہے، انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی پھر تم راہ سے بھٹک نہیں سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت. سید امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کر اور اسے ترک نہ کر تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے. یعنی ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے. تو کیا کہتے تھے اپنے شاگرد کو کہ جتنا تم چاہتے ہو کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، جتنا دنیا میں آسانی چاہتے ہو اتنا قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لو. جتنا قرآن کے ساتھ تعلق جڑتا جائے گا اتنی ہی تمہاری زندگی کے اندر آسانی ہوتی چلی جائے گی. ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت اور نجات سے قریب کرنے کی کوئی چیز قرآن میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے زیادہ نفعمند نہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا کہتے ہیں کہ کوئی چیز قرآن میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر، کہ ہر وقت انسان یہی سوچ رہا ہے اچھا یہ آیات مجھ سے کیا کریں. جب ہم نے یہاں پڑھی تب بھی، پھر اس کے بعد رکھ دی، پھر بھی سوچا اچھا یہ آیات مجھ سے میرے لیے کیا تھا اس میں کو، اور اپنی سوچ کو اس آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے زیادہ نفعمند نہیں.
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسد یعنی رشک، جیلسی کس چیز پر ہے؟ صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم نے تو یہ سنا نا جیلسی کرنی نہیں چاہیے، گناہ ہے، حرام ہے. تو کیا کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں صرف دو آدمیوں پر کرنی جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے، اس میں لمبا قیام کرتا ہے. اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس سے دن رات صدقہ کرتا رہتا ہے. اس میں پھر جیلسی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ جس طرح قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے مجھ سے بھی اس طرح آ جائے، اللہ میں بھی راتوں کو اٹھ کر، کیونکہ راتیں کیا ہیں بالکل سکون کا ذریعہ ہے. اب سب سو گئے، اب بچوں کی ٹینشن نہیں، جس طرح راتوں کو لیٹ کر سکون سے باتیں کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح رات کو قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق. آئیے سورہ قیامت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. اس کا پی ڈی ایف لگائیں. ٹھیک. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. کون قسم کھا رہا ہے؟ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. گڈ. اللہ تعالیٰ کیا قسم کھا رہے ہیں؟ اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی کل، والفجر، کہ کوئی تو اہمیت ہے نا فجر کی جو اللہ تعالیٰ قسم. قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے؟ آنی ہے. اللہ قسم کھا رہے ہیں نا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور اللہ قسم کھا رہے تو وہ تو دن آنا ہی آنا ہے. کیا؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. بھاگ سکتے ہیں ہم اس سے؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ کیا چیز سمجھ میں آئی؟ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، مطلب ریگریٹ کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا میرا اور آپ کا نفس ملامت کرتا ہے گناہ پہ یا نہیں کرتا؟ ہم ذرا سا کوئی کام کر لیں، اپنے آپ کو تسلی دیے رہے، اندر سے نفس ملامت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہاں میں غلط ہوں، کرتا ہے نا. اللہ اس نفس کی قسم کھا رہے ہیں کہ آج تم دنیا میں کہتے ہو کہ نہیں میری پکڑنی، یا میں تو بخشی جاؤں گی، یہ اللہ کہہ رہے نفس لگا ہوا تھا تمہارے ساتھ، تمہارا الارم بجتا تھا، تمہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں میں غلط کروں، پھر تم اپنے نفس کو بلا دیتے تھے. 13 پاڑے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وما ابرئ النفس، کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے. برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ نفس سے امارہ. وہ تو برائی کا حکم دے گا ہی دے گا. یعنی ہم ذرا سا کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفس ہمارا کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کر لو کر لو اندر. لیکن لوامہ جو نفس ہوتا ہے ہمارا اپنا اندر، آپ نفس کیا چیز ہے؟ میں. وہ کیا کرتا ہے؟ ملامت کرنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہاں تم نے غلط کیا ہے، یہاں تم غلط تھی، تمہیں اٹھنا چاہیے تھا، تمہیں نماز پڑھنی. یہ سب کون نفس ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے؟ کون کچوکے لگا رہا ہوتا ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے ڈالا یہ نفس. تو اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. اور قسم کھاتے ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ یہ انسان خیال کرتا ہے نا. کیوں ہمارے عمل نہیں بدلتے؟ کیوں ہم مطلب پڑھا ہم نے کل بہت اچھا سا، میں اپنی لسٹ دیکھ رہی تھی کرنے کے کام میں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں لکھ لیا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جب عمل کو دیکھتے ہیں تو وہیں کے وہیں کھڑے ہو رہتے ہیں. پتا ہمیں سارا کچھ ہے، سب کچھ پتا چل گیا. اچھا ان 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنی ہے، نمازوں میں پابندی رکھنی ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں گزر رہا جیسے گزرنے چاہیے تھے. اَیَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیوں نہیں گزرتے؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ کل میری ہڈیوں کو بھی درست کیا جائے گا. اور بل قادرین علی النفس بنانا، ہاں ضرور کریں گے، ہم قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں. یہ جو پورے ہیں نا ہماری اتنی اتنی سی، اور اس کے اوپر یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں، یہ بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ ایسی کی ایسی بنا دیں گے، پور پور کو درست کر دیں گے، ایک ایک چیز. بلا یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. انڈر لائن کیجئے، کون سا انسان؟ کون سا انسان؟ ہر انسان، ہم انسان، سب انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتے جائے. کیوں نافرمانیاں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، مومن کا ذکر آتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو فوراً مان جائے. ہم تو نہیں مانتے. ہم مومن ہیں، ہم چاہتے یہی ہیں ہم مومن ہیں.
بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. یسألون ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اس کی ساری کوششیں کس چیز میں ہوتی ہے؟ کس چیز میں ہوتی ہے؟ کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اصل پہ سے ہٹ جاتا ہے، بلکہ کوشچن کن چیزوں میں شروع ہو جاتے ہیں؟ یا اگر کوئی درس میں بھی اچھا انہوں نے یہ کیوں کیا تھا، وہ یوں کیوں بیٹھی تھی، یہ کیوں ہوا تھا، یہ ہمارا حال ہے نا. اچھا وہ آیا ہوتا وہ بھی سن لیتا، یا میں بچوں کو جاتی وہ یعنی انہی چیزوں میں ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے نا. اپنی نافرمانیاں. کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا 9 days سیریز کا مقصد کیا ہے؟ میں اور قرآن. یعنی قرآن مجھ سے کیا بات کر رہا ہے نا. ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یسألون ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یعنی اصل سے ہٹ کر انسان کیا کرتا ہے؟ بیکار باتوں کی طرف آ جاتا ہے. فَإِذَا بَرَقُ الْبَصَرِ، پس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی. قیامت کب آئے گی؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا گرہن لگتا ہے، کوئی کتنی بھی ٹیکنالوجیز آ جائیں اس کے گرہن کو ختم نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ اسے بے نور کرتا ہے. اور قیامت کا دن بھی یہی ہوگا جس دن چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج تو الگ الگ نکلتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. یہ ہے قیامت کا دن. تو پوچھتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے قیامت کا دن. اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. پہلے دنیا میں پوچھتا تھا قیامت کب آئے گی، ہر وقت اسی فکر میں تھے 2012 میں آ جائے گی، 2020 میں آ جائے گی، اچھا اب یہ پلانٹ اس سے ٹکرانے والا ہے، اچھا اب آ جائے گی، اسی فکر میں لگے ہوئے تھے. اللہ کہہ رہے اب جب آ جائے گی اس دن کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، کیا کہے گا؟ اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کیونکہ پھر اس دن تو نظر آ رہا ہوگا کہ سب لوگ کھڑے ہیں، قیامت کا میدان جم چکا ہے، بن چکا ہے، سورج سوا نیزے پہ پہنچ چکا ہے. اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا میں تو گناہ کرتے تھے، نفس ملامت کرتا تو اس کو دبا دیتے تھے. اب ہمارے نفس سب کے ملامت کر رہے ہوں گے کہ کیوں اس وقت نہیں اس نفس کی مانی تھی. ہر بندے کا نفس ملامت کر رہا ہوگا قیامت کے دن، کاش میں کچھ کر کے آیا ہوتا، کاش میں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، کاش میں نے اپنی زندگی، کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کاش میں نے تیاری کر کے رکھی ہوتی. اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. اور اب بتایا تھا پہلے بھی، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں ہوگا جو انسان بھاگ کے جا سکے. جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اور تمام انسان جو دنیا سے جا چکے وہ ہوں گے، اور فرشتے ہوں گے. کلا لا وزر، نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. اس دن ہے ہی نہیں کوئی پناہ گاہ. کس کے پاس جا کے پناہ لیں. اسی لیے آتا ہے نا وہ قیامت کے دن، وہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو یاد کر کر کے بڑا روتے تھے، وہ برابر میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کی فکر نہیں ہوگی. ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی. کلا لا وزر، نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. کوئی امی نہیں کہیں گی آج میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھائی بہنوں کے نہیں سپورٹ کر رہا ہوگا، کوئی بھی نہیں. کوئی بیٹے ماؤں کی سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی مائیں بیٹوں کی بیٹیوں کی سپورٹ نہیں کر رہی ہوں گی. سب اکیلے اکیلے اپنا جواب دے رہے ہوں گے. اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے. یعنی آج قیامت کے دن قرار گاہ کہاں ملے گی؟ اللہ کے سامنے. اب ہم اس آیت پر رکھ کے اپنے آپ کو سوچیں، کیا میری نمازیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کو دکھا سکوں؟ کیا میرے روزے ایسے ہیں میں اللہ کو دکھا سکوں؟ کیا میرے ایام جو ذوالحج کا عشرہ چل رہا ہے اتنا میں نے خوبصورت کر لیا کہ میں اللہ کو دکھا سکوں؟ اللہ تعالیٰ یہ میں نے یہ 10 دن میں یہ تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ میں نے ان 10 دن میں یہ میری تسبیحات ہیں، یہ میری نمازیں ہیں، یہ میرے روزے ہیں، یہ میرے معاملات ہیں، یہ میرے اخلاق ہیں، اللہ میں یہ لے کے آئی ہوں. کیا ہیں ایسے؟ دوسرا دن ہے آج ہمارا کہ اللہ واقعی مجھے پتا چلا تھا کہ ان 10 دن کے اندر ہر فضول کام کو چھوڑ کر میں نے صرف آپ کے آگے آ جانا. تو کیا کل سے اب تک کیا ہم نے اسٹیٹس دیکھنے چھوڑے؟ کیوں ان 10 دنوں میں تو چھوڑنے تھے نا. اگر ہم ابھی اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اب ہم کیا بولیں گے؟ وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اسلامی تو لگے ہوئے تھے. یہی سوچتے ہیں نا.
یعنی ہم نے جتنا بھی فضول کام کرتے تھے اس سے بچے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے تھے. اگر بچے تو آپ کا نام اعمال خوبصورت ہو گیا، آپ دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اور اگر نہیں بچے تو اس دن قرارگاہ صرف اللہ کے سامنے. اور پھر جس طرح ایک اس پہ تھا پوسٹ پہ کہ روز کے 3.5 پارے پڑھیں تو آپ کا 9 دن کے اندر قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں 3.5 نہیں پڑھ سکتے، 3 پڑھ کے عید والے دن منع تھوڑی ہے. جب تک قربانی کا حصہ نہیں آتا، جب تک لیڈیز فارغ ہوتی ہیں، جب تک فارغ ہوتی ہے نا 12:30 1 بجے تک، جب تک پڑھ لیں قرآن. ایک قرآن ہو سکتا تھا آپ کا. اب اگر آپ نے پہلے دن 3.5 پارے نہیں پڑھے، دوسرے دن کتنے ہو گئے؟ 7. تیسرے دن کتنے ہو گئے؟ 10، 10:30، 11. اب ہم سوچیں کل کر لیں گے، کل کر لیں گے. ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی گزرتی چلے جا رہی ہے، گزرتی چلے جا رہی ہے. اور ہم اپنی زندگی میں کیا سوچتے ہیں؟ کل کر لیں، جب میں فارغ ہو جاؤں گی جب کر لوں گی. اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ذوالحجہ. کتنا حج کی فکر ہے ہمیں، کتنی رو رو کے کل سے اب تک دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے بلا اپنے گھر میں. آپ میری طرف ہے اور اللہ پھر سبب بناتا ہے. کون سی ایسی چیز تھی جو آپ نے مانگی اور رو رو کے مانگی اور اللہ نے آپ کو نہیں دی؟ کتنے ذی الحج آئے، کتنے نکل گئے، کبھی ہمیں تو فکر ہی نہیں. وہ ہم تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے نا. سب سے پہلی تو ہمارے دماغ میں یہ بیٹھی ہوئی کیوں ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. اسی لیے تو ہے کہ اس میں سے حج تھا کہ وہ ایام جس کے اندر اللہ کی سب سے زیادہ تکبیرات بلند کرنے کے دن ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا. ہمیں تو نہیں رونا آ رہا کہ اللہ اس سال بند ہے، صرف 10,000 لوگ وہ بھی مقامی حج کر رہے ہیں، ہم تو نہیں تڑپ رہے. ہمیں تو فکریں بھی نہیں ہے کہ اللہ کتنے کم لوگ پہنچے ہیں، اللہ کس طرح استغفار ہوگی، کس طرح بخشش ہوگی. اور پھر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہمارے اوپر تنگی مسلط ہے. یعنی مسلمان ہر جگہ پستی اور بدحالی کا شکار ہوا ہے. جو ہم یہودیوں کا حال پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، وہی حال تو ہمارا ہوا ہے. تو پھر انسان تو اس دن کھڑا ہوگا. ابھی آج کی رات چیک کریں واقعی کیا میری ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں ایک گفٹ کی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاؤں تو وہ دکھا سکتی ہوں. ہر چیز، چاہے وہ میرے معاملات ہیں، چاہے وہ میرے ہسبینڈ وائف والے تعلقات ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ میری ماں مطلب ایز اے ماں ہوں تو میرے تعلقات ہیں، چاہے وہ میں بہن ہوں. ہر معاملے میں کیا سارا کچھ صحیح ہے؟ اور واقعی سارا کچھ صحیح نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. پھر کیسے صحیح کریں گے؟ کس چیز پہ آئیں گے تو صحیح ہوگا؟ جیسے ہی قرآن سے چھوڑیں گے، کیونکہ ہدایت کہاں تھی؟ قرآن میں. قرآن کو تو ہم رکھ دیتے ہیں بند. یہ بار بار کیوں قرآن قیامت کا ذکر لاتا ہے؟ کیوں بار بار؟ دیکھیں جب ہم اس دن کیا پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے، ہم نے پڑھی تھی، ہم نے سورہ تکویر پڑھی، اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا. ہم نے اس سے پہلے نبا پڑھی تھی کہ بڑی خبر، اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا. مستقل جو قیامت، کل ہم نے فجر پڑھی اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا. تو کیوں اللہ تعالیٰ بار بار لاتا کہ انسان بار بار ریپیٹیشن سے تو ہل جائے. اور پھر کل بھی بات ہوئی تھی کہ اور 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں، ایک سائنس پہ تحقیق دنیا کے نظام پر، اور ایک ہسٹری کہ تاریخ کو سوچ کے سبق لے لو. تو نہیں سبق حاصل کرتے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں فلاں شخص دنیا سے جا رہا ہے، فلاں شخص جا رہے ہیں، ہمارے اپنے قریبی جا رہے ہیں. ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں. اس جانے سے میرا عمل کتنا بدلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلتا. ہمیں اس سے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں ہمارا پیارا چلے گیا، اس میں بھی ہم اپنے لیے رو رہے ہیں. میرا باپ تھا یا میرا بھائی تھا یا میرا شوہر تھا، میرے لیے کرتا تھا، اس میں بھی اپنے لیے رو رہے تھے نا. تو اس کے جانے سے بھی نہیں، میں نے یہ اللہ کیوں نشانیاں دکھاتا ہے کہ شاید ہم مل جائیں. پھر بھی نہیں ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوتے. تو اللہ کہنا اس دن کوئی جائے قرار نہیں ہے. جائے قرار صرف ایک ہی جگہ پہ ہے. آج انسان کو اچھا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے. آیت نمبر 13. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. 2 نامہ اعمال چل رہے ہیں انسان کے، میرے اور آپ کے. کیا؟ ایک تو وہ جو لکھے جا رہے ہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے ساتھ چلے جائیں گے. دوسرے جو میں آثار چھوڑ کے گئی، اس دن بھی بات ہوئی تھی نا، آثار جو ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے جانے کے بعد پہنچتے رہیں گے، چاہے وہ نیک تھے یا بد تھے. تو کیا ہے؟ چھوڑے ہوئے، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. آج کب؟ قیامت کے دن. کیا کچھ کر کے آئے تھے،
کن چیزوں کو کرتے رہے, کہاں تمہاری زندگی گزری, کیا سوچتے تھے, کیا کرتے تھے, ایک ایک چیز. کرامن کاتبین تو ہم کوئی بات کہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, ہمارے منہ سے نکلتی نہیں وہ پہلے ہی لکھ لیتے ہیں, چاہے وہ کیسی بھی بات ہو. کیا کہہ رہے ہیں, آج انسان کو اس کے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. انڈر لائن کیجیے, آج یعنی قیامت, قیامت کے دن انسان کو, میں نے کیا سیکھا اس سے, کہ میرا آج اور میں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہوں, کون سے ایسے کام ہیں جو میں نے اس نیت سے کیے ہیں کہ میرے پیچھے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کیا میں نے اپنی کوئی ایسی وصیتیں تیار کی ہیں کہ میرے پیچھے یہ کام صدقہ جاریہ کے طور پہ ہوتے رہیں. یا میں نے کوئی ایسے بکس بٹوائی, یا میں نے کوئی علم کا دین کا کام ایسے کیا کہ میں چلے جاؤں اور ان مدرسوں اور ان مسجدوں میں جو میں نے پیسہ لگایا وہ اللہ کی راہ میں چلتا رہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر یہی کچھ اور ہوگا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے. کیا مقصد ہے اس کا آیت کا, کیا سمجھنا ہے؟ انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے وہ کیا ہے, جتنی مرضی تعویلیں دے لے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے. ہم کسی بھی ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی درس دینے والے کو, ہم کیا سوچ رہے ہیں, اللہ بیچاری باجی کتنی نیک ہے, ان کی تو تہجد بھی ہو گئی, اتنا اچھا قرآن پڑھنے آتا ہے اور ہمیں ایسے نہیں آتا. انسان اپنے آپ کو جانتا ہے, وہ اپنے اوپر آپ حجت ہے کہ میں کیا ہوں, اور اس کا رب جانتا ہے. دوسرا تو بعد میں بتائے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تو ہم نے ڈھانکا ہوا ہوتا ہے, اپنے خول کے اندر ہوتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کرتی, یا میں تو وہ نہیں کرتی, میں نے تو جنت میں ہی جانا. اور دوسرے کے بارے میں وہ جو ایک پوسٹ چلی تھی کہ دوسرے کے لیے تو ہر وقت جج بنے رہتے ہیں, اپنے لیے اچھے سے وکیل رہتے ہیں. واقعی یہی حال ہے. بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے. ولو القا معاذیرا, اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے. کون پیش کرے؟ ہم. کتنے ہی بہانے پیش کر لیں ہم کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہ نہیں کیا, ہم یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے. آیت نمبر 15, آیت نمبر 16 پہ, اے نبی آپ قرآن کو, اب اچھا یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 16 سے موضوع بالکل چینج ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے نبی سے. اور صرف ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ آیات صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی سے بات ہو رہی ہے, ہم کیا سیکھیں گے وہ بھی بات ہوگی. اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. انداز کتنا چینج ہو گیا نا جب اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. آپ سسٹم کیا کرتے تھے, جیسے ہی وحی اترتی تھی آپ سسٹم ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ حرکت نہ دیں. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے, یعنی اللہ کے ذمہ. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں, پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے. ہم نے کیا سیکھا یہاں سے, ہم نے کیا سیکھا؟ اب میں کل آپ سے پوچھوں گی تو آپ کہیں گے اللہ کے نبی جب ایسے یاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. ہم نے کیا سیکھا؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آیتیں کیوں رکھ دی گئی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبریل آتے بتا کے چلے جاتے. آیتیں کیوں رکھ دی گئی کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں, میں اور آپ, ہم کیا کرتے ہیں, میں بولوں گی آیت نمبر 16 تک, آپ 17 میں پہنچ جائیں گے, اس کا جمع کرنا. اچھا کوئی وہ نیچے تفسیر میں چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر ادھر بھٹ کے, پھر ادھر, یہی ہو رہا ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا کہ آگے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ایک تو پورے غور و فکر کے ساتھ, اور پھر ہم سوچتے اچھا میں نہیں کر سکتا, اچھا یہ جب ہم دل میں ارادہ کر لیتے ہیں, اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا یاد کرنا پھر ہمارے ذمہ. کل آپ سوچ نہیں مجھے سورہ فجر کی آیتیں یاد کرنی ہے, اور دل سے تیار ارادہ کرتے, اللہ یاد کروا دیتا. دیکھنا بھی ایک اسٹوڈنٹ کی آئی, پھر اسی ٹائم نہیں, اس ٹائم کیا ہے, اگر قرآن کہیں پہ بھی پڑھا جا رہا ہے, چاہے وہ آپ یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہو یا کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سن رہے ہو, یا کسی کا لیکچر سن رہے ہو یا کسی درس میں, اس ٹائم غور و فکر کے ساتھ اس وقت. ہم کہتے ہیں ہمیں, وہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ ہمیں یاد نہیں رہا. یاد کب نہیں رہتا؟ جب ہمارا اس چیز کے اندر دھیان نہیں ہوتا. اگر ہمارا دھیان ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایک چیز اسی طرح یاد رہ جاتی ہے. تو اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کریں. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. یعنی ہم نے جب اسے پڑھ لیا, کتنی دفعہ دہراتے ہیں ایک سورت جو پڑھی جاتی ہے کہ ہاں اس کا ریمائنڈر ہی دیکھ لیں, اس کو ایک دفعہ ہی ترجمہ دیکھ لیں کہ اس سورت نے مجھ سے کیا بات کی تھی, کہ یہ سورت میرے لیے تھی
یہ آیات میرے لیے تھی. کتنی دفعہ سوچا یا ایتھن نفس المطمئنہ والی آیات میرے لیے تھی کہ مجھے مطمئن رہنا ہے. کوئی بھی معاملات ہو میرے ساتھ، پریشانی ہو، مشکلات ہو، کیونکہ مجھے کیوں مطمئن رہنا ہے؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب میرے پاس فرشتے آئیں تو وہ یہ پیغام لے کر آئیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلو. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے. اچھا کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیوں جلدی جلدی یا بور ہونے لگ جاتے ہیں؟ اچھا کتنا ٹائم ہو گیا، ہائے ہائے آج کتنی لمبی کلاس ہو گئی. کیوں؟ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. جلدی سے ختم ہو جائے، جلدی سے یہ کورس ختم ہو جائے. 9 days ہیں، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، کب جلدی سے ختم ہو تو ہم اپنی دنیا میں لگیں. کب یہ 10 دن کہاں ہم بن گئے کہ مستقل بھائی موبائل بھی اٹھانے کو منع کر دیا ہے اور اتنی سختی ہو گئی کہ مستقل تسبیحات میں رہنا ہے، ذکر میں رہنا ہے. جلدی سے ختم کریں، عید آئے اور ہماری جان چھوٹے اور ہم بس نکلیں اس سے. آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ نہیں کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. ہر کام میں ہم جلدی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جلدی سے دنیا مل رہی ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. آخرت کیا ہے؟ دیر سے ملنے والی چیز ہے نا، دور ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوری مل رہا ہوتا ہے سارا کچھ. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. اسی لیے ہم کیوں قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپریشیٹ فوراً ہو جائے. میں نماز پڑھوں تو کوئی میری تعریف فوراً کر دے. میں نے اسٹیٹس ایسے لگانے شروع کی تو